بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری جو دن تھا اس کے اندر صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کے عظیم ہونے کو بتایا. آپ نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آ گیا ہے، بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے. جیسے انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہے، جسم ایک ہے، اعضاء مختلف ہے. مقام اللہ نے پاؤں کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر مقام اللہ نے ہاتھ کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر مقام اللہ نے آنکھ کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر مقام اللہ نے عقل کو دیا ہے. جو مقام عقل کا ہے وہ آنکھ کا نہیں، جو مقام آنکھ کا ہے وہ ہاتھ کا نہیں، جو مقام ہاتھ کا ہے وہ پاؤں کا نہیں. اسی طرح پورے سال کے اندر یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اس سال کے مختلف اعضاء ہے، لیکن ان اعضاء کے اندر جو مقام اللہ نے رمضان مبارک کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مہینے کو عطا نہیں ہوا. اور اس مہینے کے اندر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی اس کے کپڑے کے اوپر گرد و غبار لگا ہو اور وہ اس کو جاڑ دیتا ہے، اگر اس سے زیادہ گرد و غبار ہو تو پانی میں ڈبو کر اس کو صاف کر دیتا ہے، اور اس سے زیادہ میل کچیل ہو تو اس کو گرم پانی اور صابن کے ساتھ رگڑ کر اس کو صاف کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک آدمی نے تھوڑے بہت گناہ کیے ہیں تو اول رحمت، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں جب آتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ گناہ ہے تو فرمایا دوسرے عشرے کے لپیٹ میں آتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ گناہ ہے، میل کچیل بہت زیادہ ہے، تو آخری عشرے کے اندر اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کر اس کو بالکل جو ہے وہ نجات عطا فرما دیتے ہیں، پاک صاف فرما دیتے ہیں. تو فرمایا شہر عظیم، عظیم الشان مہینہ آ گیا ہے. اسی طرح شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے. بابرکت مہینہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے عطایا جو ہے وہ زمین کے اندر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بابرکت مہینہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور ایک آدمی چھتری لے کر اپنے آپ کو اس بارش سے محروم کر لے، اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، انسان کا قصور ہے. اسی طرح اس مہینے میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی گھر میں سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اپنے آپ کو ان برکات سے محروم کر دے تو یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کا قصور ہے. برکتوں کا نزول گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ کے برکتوں کا نزول اللہ کی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جو رحمتیں اور تجلیات بیت اللہ پر پڑتی ہے وہ تمام دنیا کے مساجد میں تقسیم ہوتی ہے. مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں پھر اپنے ایمان کی بقدر اس سے حصہ لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں. شہر فیہ لیلۃ، حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسے آنے والی ہے کہ اس میں عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. پھر آپ نے فرمایا
لوگوں یہ ایسا مہینہ ہے اول رحمت، اس کا پہلا عشر رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ اللہ نے ہمیں بغیر عوض کے دے دیا ہے۔ نفع کو اللہ نے فرض کے برابر کر دیا ہے، فرض کو اللہ نے 70 فرائض کے برابر کر دیا ہے۔ قبروں سے اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے پوری دنیا کی قبریں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، عذاب کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ مردے کہتے ہیں کاش پورا سال رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کے اندر اس سے سوال جواب نہیں ہوتا، قبر کے عذاب کو اللہ اس سے جو ہے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشر جو ہے یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر جو کام حضور نے ہمیں بتایا ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا رائم انفن، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس لیے کہ جب ایک دفعہ ہی درود پڑے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، تو کثرت سے درود کا اہتمام ہو۔ فرمایا وہ شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے۔ آج باپ گھر کے اندر بیمار پڑا ہے، ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ہل نہیں سکتی، حاجی صاحب حج پہ جا رہا ہے، عمرے کا ٹکٹ لے کر عمرے پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ عمرہ قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ حج قبول ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے حج نام رکھا ہے کہ جاتے ہوئے ہاتھ پہن لیا ہے، واپس آتے ہوئے ہاتھ ڈال لیا ہے، اس کا حج ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا جس نے شفقت بری نظر سے اپنے والدین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا اللہ اس کو مقبول عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ گھر میں والدین جو ہے وہ پریشانی میں ہو، ہم عمرے کے لیے جائے، فرمایا یہ عمرہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہاں پر اس نے اللہ کا حکم نہیں پورا کیا، اس نے اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کی ہے۔ اس لیے والدین کی قیمت، والدین کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسرت کی، فرمایا زندگی میں ایک عبادت کی بڑی حسرت ہے میرے دل میں، فرمایا کہ وہ عبادت ہی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پر کھڑا ہو جاؤں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لوں، میری والدہ پیچھے سے مجھے آواز دے یا محمد، اور میں نماز کو چھوڑ کر خدا کا سامنے جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے ماں کے قدموں میں جا کر گر جاؤں۔ فرمایا چونکہ میری والدہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، فرمایا یہ حسرت میری پوری نہیں ہوگی، مجھے ساری عمر اس کی حسرت رہی۔ پیغمبر تو کہتا ہے کہ میں خدا کا سامنا چھوڑ کر ماں کے قدموں میں جا کر گروں، یہ کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، ماں اس کو آواز دیتی ہے بیٹا ادھر آ جاؤ، یہ ماں کے کہنے پر ٹی وی نہیں چھوڑ سکتا، تو بھئی اپنے والدین کا احترام ہی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ آخر و عتق من النار، کہ یہ آخری عشر جو ہے یہ جہنم سے جو ہے وہ خلاصی کا ہے، تو لہذا فرمایا جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا دے تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ رمضان کے اندر کثرت سے جو ہے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار ہو۔ دیکھو کتنی حسرت کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، اس سے بڑا عذاب اللہ کا اور کیا ہوگا کہ اتنے رحمتوں کا نزول ہونے کے باوجود دنیا کے لوگوں کی باتوں پر تو ہمارا یقین اور ایمان آ گیا ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ان وباؤں کو ختم فرمائیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں، دنیا کے اندر یہ ایک معاملہ چلا ہے، ہمارے ایمان کا حال ہمیں معلوم ہو گیا ہے، دجال جب آئے گا تو اس وقت بہت سارے
سارے ایمان کے دعویٰ کرنے والے یہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ میڈیا یہ دجال کا ایک فتنہ ہے، اس کے مقدمات میں سے ہے۔ تو بھائی ان فتنوں کے دور کے اندر اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑنا اور پھر دین کی بات سن کر اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ عام حضرات نے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھی ہے، پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے، جتنا فائدہ آپ نے حاصل کیا ہے اتنا فائدہ گھروں کے اندر سونے والے لوگوں کو نہیں ملا، اور مرنے کے بعد اس فائدے کا پتہ چلے گا۔ اسی حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر قبروں سے لوگوں کو نکال دیا جائے تو فرمایا کہ اپنے محلات کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ڈائریکٹ مسجد کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کو مسجد کے فائدہ جو ہے قبر میں معلوم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کو قبر سے نکال دیا جائے تو یہ بازار میں تجارت کے لیے نہیں جائیں گے، یہ ڈائریکٹ حج اور عمرے پر جائیں گے، کیونکہ قبروں میں اس کو حج اور عمرے کا فائدہ معلوم ہو گیا ہے۔ تو بھائی ان باتوں کا اہتمام ہو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔